السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آبدی میڈیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم تبلیغی اجتماع میں کھڑے ہیں۔ یہ آپ کو اس وقت بالکل خالی نظر آ رہا ہے، لیکن آج یہ کھچا کچ بھرا ہوگا، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اور کیوں نہ ہو جب اللہ نے میری اور آپ کی بلکہ تمام عالم کی کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ یہ دین میرے، آپ میں اور تمام عالم میں کس طرح ہے، اس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ اسی محنت کے سلسلے میں یہ اجتماع ہر سال یہاں منعقد کیا جاتا ہے۔ ملک بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں، ملک بھر نہیں بلکہ غیر ملکی لوگ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں بڑی تعداد میں۔ یہ دیکھیے جناب، تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ہر سال لاکھوں فرزندان توحید اس تبلیغی جماعت میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے جناب، لوگ خدمت میں مصروف ہیں۔ ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کام دیا گیا ہے۔ یہ کام کرنے والے لوگ کون ہیں؟ کیا یہ امریکی شہری ہے، انڈین ہے یا کوئی اور کیا واقعی بیرون ملک سے تبلیغی جماعت کو فنڈ دیا جاتا ہے؟ ہمارے ذرائع نے معلومات اکٹھی کی ہے۔ آپ یہ مناظر دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ یہ کس ملک کی کارستانی ہو سکتی ہے۔ آئیے پہلے تبلیغی جماعت کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کی بنیاد میوات کے ایک مولوی دارالعلوم دیوبند کے فاضل مولانا الیاس نے 1926 میں رکھی۔ ابتدا میں مولانا محمد الیاس نے دعوت کے کام کی شروعات دہلی کے مضافات میں آباد میواتی باشندے کو دین کی تعلیم دینے سے کی، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ یہ طریقہ کار کئی دینی اداروں میں ہو رہا ہے اور بطریقہ احسن ہو رہا ہے۔ عوام کے اندر کام کی ضرورت ہے۔ اچھے مبلغ پیدا نہیں ہو رہے جو دوسروں کو دین کی تعلیم دے سکے، لہٰذا انہوں نے اپنے طریقہ کار میں تبدیلی لاتے ہوئے تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور اس طرح انہوں نے دہلی کے قریب واقع نظام الدین کے علاقے سے باقاعدہ طور پر بحیثیت تبلیغ کے کام کا آغاز کر دیا۔ تبلیغی جماعت کا پہلا اجتماع سن 1941 میں انڈیا میں ہوا، جس میں تقریباً 25,000 کے قریب افراد نے شرکت کی۔ 1940 کے عشرے تک یہ جماعت غیر منقسم ہندوستان تک محدود رہی، لیکن پاکستان بنگلہ دیش کے قیام کے بعد اس جماعت نے تیزی سے ترقی کی، اور اس طرح یہ تحریک پوری دنیا تک پھیل گئی۔ آج کل اس تحریک کے سب سے زیادہ حامی بر اعظم ایشیا میں پائے جاتے ہیں، جن میں اکثریت کا تعلق بنگلہ دیش اور پاکستان سے ہے، جہاں یہ کام اپنے عروج کو چھو رہا ہے۔ یہ جماعت اب دنیا بھر میں مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت بھی سمجھی جاتی ہے۔ تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا اجتماع ہر سال بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، جبکہ پاکستان کے رائیونڈ کے مقام پر بھی سالانہ تبلیغی اجتماع کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان شرکت کرنے آتے ہیں۔ تبلیغ کا کام کیسے ہوتا ہے؟ اس تحریک کی بنیاد اسلام کے 6 بنیادی اصولوں پر رکھی گئی ہے، جس میں کلمہ، نماز، علم و ذکر، اکرام مسلم یعنی مسلمانوں کی عزت کرنا، اخلاص نیت اور دعوت و تبلیغ شامل ہے۔ تحریک سے منسلک افراد کے مطابق اس تحریک کا واحد مقصد یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان 100% اللہ تعالیٰ کے احکامات اور پیغمبر اسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے۔ مسلمان کے دل میں سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین راسخ ہو جائے۔ تبلیغی جماعت نے عام لوگوں کو دعوت یا تبلیغ کا کام سمجھانے کے لیے ایک نصاب بھی مقرر کیا ہوا ہے، جس کے تحت ابتدائی طور پر اس کام سے روشناس ہونے کے لیے 3 دن گھر سے نکل کر جماعت میں لگانے پڑتے ہیں، اور پھر اس طرح 40 دن، 4 مہینے اور 1 سال کے لیے بھی لوگ ملک سے باہر یا ملک کے اندر تبلیغ کا کام کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا بنیادی عقیدہ سنی مسلک کا ہے، لیکن ان کے اجتماعات میں دیگر مسالک کے افراد بھی شرکت کرتے ہیں۔ یہ تحریک سیاست اور فرقہ واریت سے مکمل طور پر پاک ہے، اور نہ ہی یہ اختلافی مسلکی مسائل پر یقین کرتی ہے۔ تبلیغی جماعت میں عام طور پر اختلافی مسائل اور ملکی سیاست پر بات کرنے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں ویسے تو تبلیغی جماعت سے ہر شعبہ زندگی کے افراد منسلک ہے،
لیکن ان میں فوج کے اعلیٰ عہدوں پر فائز افسران، تعلیمی اداروں کے پروفیسرز، ڈاکٹرز اور کئی بیوروکریٹ بھی باقاعدہ سے منسلک ہے۔ اس کے علاوہ فنکار اور مختلف کھیلوں کے قومی سٹارز بھی ان کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ وقت صرف کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بعض اہم سابق کھلاڑی تو مستقل طور پر تبلیغی جماعت کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں، جن میں سعید انور، محمد یوسف، انضمام الحق اور ثقلین مشتاق قابل ذکر ہے۔ شاہد افریدی، محمد رضوان وغیرہ بھی اس جماعت کے ساتھ جڑتے ہیں۔ شعیب اختر نے بھی وقت لگایا ہے۔ اس تحریک میں نوجوان طبقہ بھی کافی فعال نظر آتا ہے۔ پاکستان کے مختلف یونیورسٹیوں میں یہ کام بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ اکثر لوگ تبلیغی جماعت کو خاموش انقلاب سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ واحد جماعت ہے جو کسی سے کچھ مانگنے کا تقاضا نہیں کرتی، بلکہ لوگوں کو اللہ اور اسلام سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شاید یہی ان کی بڑی کامیابی کی وجہ بھی ہے۔ تاہم کچھ لوگ تبلیغی جماعت کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تبلیغی جماعت کو امریکہ سے فنڈنگ ہوتی ہے۔ اس جماعت سے تھوڑی سی واقفیت رکھنے والا بھی اس اشکال کو کوئی وقت نہیں دے گا، ہنسی میں اڑا دے گا، کیونکہ تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگانے والا جانتا ہے کہ سارا کا سارا خرچہ اسے اپنی جیب سے دینا ہوتا ہے، چاہے وہ اندرون ملک جماعت جا رہی ہو یا بیرون ملک۔ پہلے سب جانے والوں سے پیسے جمع کیے جاتے ہیں، جسے برکت کہا جاتا ہے۔ برکت اگر کم پڑ جائے تو دوبارہ جمع کیا جاتا ہے۔ اجتماع گاہ کے مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب کام کرنے والے للہ فی اللہ کر رہے ہیں، کوئی رقم کا تقاضا نہیں کرتا۔ تبلیغی مرکز سے منتخب کردہ بندوں تک پیغام پہنچا دیا جاتا ہے کہ فلاں کام کا تقاضا ہے، وہ بندے اپنے علاقے کی مسجد میں پیش کر لیتے ہیں۔ کراچی کا تبلیغی اجتماع بروز جمعرات 25 جنوری سے بروز اتوار 28 جنوری تک جاری رہے گا۔ اتوار کے دن دعا ہوگی، آپ خود بھی آئیے گا اور اپنے ساتھیوں کو بھی لائیے گا، کیونکہ جب اللہ نے میری اور آپ کی بلکہ تمام عالم کی کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے، یہ دین میرے، آپ میں اور تمام عالم میں کس طرح اس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے۔ اسی محنت کے سلسلے میں یہ اجتماع ہر سال یہاں منعقد کیا جاتا ہے۔ آج کی محفل میں اتنا ہی، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اپنا اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔